اور سب سے بہترین طریقہ مانگنے کا سائل بن کر نماز کی حالت میں ہے، قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ فرمایا وسجد وقترب، تو جتنا سجدے زیادہ کرے گا اللہ کی قربت ملے گی، اور جتنا سجدوں سے جی چرائے گا اتنا ہی رب سے دوری ہوتی چلی جائے گی۔ وسجد وقترب، سجدہ کیجیے، سجود کیجیے، اللہ کے سامنے جھک جائیے۔ اللہ کی قسم، جب انسان رب العالمین کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے، اللہ کے سرب سجود ہونے والا بن جاتا ہے، اپنی جبین نیاز کو رب کے سامنے جھکاتا ہے، اللہ خود کہتا ہے انسان بتا تو کیا لینا چاہتا ہے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ انسان کہتا ہے اللہ میں شفا مانگنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے شفا مل گئی۔ اللہ میں خوشحالی چاہتا ہوں، اللہ خوشحالی، اللہ فرماتا ہے خوشحالی بندے میں نے تجھے دے دی۔ اللہ میں روزی مانگنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے روزی دے دی۔ اگر یہ نماز پڑھنے کے بعد انسان سب کچھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ نماز کو چھوڑ دینے کے بعد اگر انسان اللہ سے جو کچھ بھی مانگے گا قطعاً نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ نہ دنیا میں کامیابی، نہ آخرت میں کامیابی۔ دنیا میں آیا نہ مراد ہو کر پلٹ گیا، جب قیامت کا دن آئے گا تو تب بھی ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا۔ قرآن خود کہتا ہے، فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ آمنے سامنے جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جنتی جہنمیوں کو دیکھ کے ان کو جہنم کی سزاؤں میں جلتا ہوا دیکھ کر جنتی سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، او جہنمیوں بتاؤ، ہم تو جنت میں، تم جہنم میں، ہم عیش کی زندگی میں، تم تنگ دستی کی زندگی میں، ہم خوشحالی والی زندگی میں، تم بدحال والی زندگی میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ جبکہ شہر ہمارا ایک تھا، گاؤں ہمارا ایک تھا، بستی ہماری ایک تھی، علاقہ ہمارا ایک تھا، حتیٰ کہ کنبہ ہمارا ایک تھا، قبیلہ ہمارا ایک تھا، خاندان ہمارا ایک تھا، نسل ہماری ایک تھی، لیکن ہم جنت میں، تم جہنم میں، ہم اللہ کے مہمان، تم جہنم میں جلنے والے۔ او بتاؤ جہنمیوں جہنم میں کیوں گئے؟ ذرا کان کے کھڑکیاں کھول کے بیٹھنا، دل و دماغ کو توجہ کر کے بیٹھنا۔ آؤ جہنمی جنتیوں کا سوال کرنے پر کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، دنیا کے اندر تم نمازیں پڑھا کرتے تھے، دنیا کے اندر تم اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، دنیا کے اندر تم اللہ کے گھر کو منایا، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جایا کرتے، صبح کی اذان ہوتی تو نیند کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جایا کرتے، ظہر کی اذان ہوتی تو کاروبار کو چھوڑ کے، اپنی معیشت کو چھوڑ کے، اپنی دکانداری کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے آباد ہو جایا کرتے، عصر کی اذان سنی تو بھاگ کے آ گئے، مغرب کی سنی تو بھاگ کے آ گئے، عشاء کی سنی تو بھاگ کے آ گئے۔ تم تو اللہ کے گھروں میں بھاگ بھاگ کے آیا کرتے تھے، ہم تمہیں دیکھا کرتے تھے، مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، بڑا نمازی جا رہا، بڑا حاجی زمان جا رہا، بڑا نیک و پارسا جا رہا، دیکھو اذان سنتے ہی مسجد کی طرف بھاگ پڑا ہے۔ لم نکو من المصلین، تم نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اذان ہوتی رہتی کوئی پرواہ نہیں، فجر کی اذان ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، ظہر کی ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، عصر کی ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، مغرب کی ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، عشاء کی ہو گئی کوئی پرواہ نہیں۔ اب رات کو بھی بے نمازی بن کے سویا، صبح کو بھی بے نمازی بن کے اٹھا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ
رات کی نماز بھی نہیں پڑھتا، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، جب اٹھتا ہے خبیث النفس ہو کر اٹھتا ہے، شیطان کا چیلا بن کے اٹھتا ہے، شیطان کا بھائی بن کے اٹھتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں منہ دیا کرتا ہے، اس کے گلے میں بھی پیشاب کر دیا کرتا ہے، اس کے کانوں میں بھی پیشاب کر دیا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا جو بندہ صبح کی اذان سننے کے بعد اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کے ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے رب العالمین کو منانے کے لیے آ جایا کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا یہ پاکیزہ روح ہے، یہ پاکیزہ انسان ہے، پاکیزہ نفس ہے، یہ رحمان کو ماننے والا۔ ایک تو طیب النفس ہے، دوسری تو خبیث النفس ہے۔ طیب النفس وہ ہے جو اذان کو سننے کے بعد رب کے گھر میں آ جاتا ہے، خبیث النفس وہ انسان ہوگا، شیطان کا ساتھی وہ ہوگا جو اذان سننے کے بعد اپنے نرم اور گرم بستر کو آباد کرتا دکھائی دے گا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے اگر تو میرے گھر کو آباد نہیں کرے گا میں بھی تیرے گھر کو آباد نہیں ہونے دوں گا۔ اے بندے اگر تو میرا ذکر نہیں کرے گا میں بھی تیری روزی کو فراخیاں نہیں کروں گا، اگر تو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں بھی تجھے خوشحالیوں میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ بدحالیاں ہی بدحالیاں ہوں گی، تنگیاں ہی تنگیاں ہوں گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کبھی ڈینگی وائرس کا کبھی ڈینگی وائرس پھیلتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، کبھی کرونا وائرس پھیلتا دکھائی دیتا ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا تو اومیکرون بھی آ گیا ہے، پتہ نہیں ہر چاروں طرف سے پھیلتا ہوا یہ وائرس آ رہا ہے۔ ارے لوگوں کیا ہم نے کبھی سوچا ہے پہلے معیشت کی وجہ سے ہم پریشان تھے، اپنے دکانداریوں کی وجہ سے پریشان تھے، کاروبار لوگ کہتے دکھائی دیتے تھے ہائے کاروبار نہیں چل رہا، ہائے دکانداری ہماری نہیں چل رہی، ہمارا کاروبار بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی کرونا سے جان نہیں چھوٹی، اومیکرون آ گیا، چاروں طرف سے پھیلنے والا وائرس آ گیا ہے۔ میرے بھائیو ان وائرسوں سے اگر ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم اللہ کے ذکر کے قریب آنا ہوگا، آخرت کے فکر کے قریب آنا ہوگا، اللہ کے گھر کے قریب آنا ہوگا، اپنے آپ کو نمازی بنانا ہوگا۔ آئیے جہنمی کیا سوال، جہنمی کیا جواب دیتے ہیں، کیا لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، مانا کہ تم نمازی بن گئے، تم نمازی بن گئے، تم نمازیں پڑھتے رہے، اس وجہ سے اللہ کے جنت کے مہمان بن گئے، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی اس لیے جہنم میں چلنے والے بن گئے۔ انسان کو اختیار دے دیا گیا، کیا انا ہدیناہ السبیل، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اے انسان میں نے تجھے اختیار دے دیا، شکر گزار کا بن تیری مرضی، کفر کرنے والا بن تیری مرضی، رحمان کا بن تیری مرضی، شیطان کا بن تیری مرضی۔ رحمان کا بنے گا جنتوں کا انعام پائے گا، شیطان کا بندہ بنے گا جہنم میں جلنے والا بن جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ جنت کا موٹر وے ہے، یہ جنت کی پٹڑی جا رہی، یہ جنت کی سڑک جا رہی، آئیے لوگوں جنت کی طرف ہو جائیے، جنت کی سڑک پہ چلنے والے بن جائیے، اور جنت کی سڑک نماز والی راہ ہے، جنت کی سڑک اللہ کے ذکر والی راہ ہے، جنت کی سڑک قرآن کی راہ ہے، جنت کی سڑک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے۔ اس راہ پہ چلنا ہوگا، جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اگر اس راہ کو ہم نے چھوڑ دیا تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ وہ لوگوں جب میری اور آپ کی حاضر رب العالمین کے یہاں ہوگی، زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے، زبان بند ہو جائے گی، جبکہ زبان کا کام گویائی کرنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، لیکن وہ وقت بڑا قریب آ گیا ہے، وہ وقت بڑا قریب آ گیا ہے جب میری اور آپ کی حاضری پروردگار عالم کے دربار میں ہوگی۔ اللہ کرسی عدالت سے تشریف فرما ہوں گے اور اللہ پاک انسان کی بولنے والی زبان کو بند کر دیں گے۔ زبان جب بند ہو جائے گی، زبان کے بند ہو جانے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، پھر ہاتھوں میں گویائی آ جائے گی، ہاتھ بولنے لگ جائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، انسان کے خلاف پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ اللہ ہمارا کیا اختیار چلتا تھا؟ ہاتھ کہیں گے اللہ ہم تو بے بس تھے، پاؤں کہیں گے اللہ ہم تو بے بس تھے، آنکھیں کہیں گے اللہ ہم تو بے بس تھی، آنکھیں اور کان کہیں گے اللہ ہم تو بے بس تھے۔ یہ جس طرح وہاں میں لے کر چلا ہم تو چلنے میں انکار نہیں کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ہمیں انسان کے تابع کر دیا۔ اب انسان کی مرضی اپنے جسم کو تیرے تابع کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن تو نے ہمیں اس کے تابع کر دیا تو ہمیں تو اس کی بات ماننی پڑی نا۔ کبھی ہاتھ نے انکار کیے کہ میں نہیں پکڑتا، کبھی پاؤں نے انکار کیے میں نہیں چلتا، کبھی آنکھوں نے انکار کیا ہم نہیں دیکھتی، کبھی کانوں نے انکار کیا ہم نہیں سنتے، کیا کبھی دل و دماغ نے انکار کیا ہم نہیں سوچتے، ہم نہیں فکر کرتے۔ میرے بھائیو یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں، انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ رحمان والا بن تیری مرضی، شیطان والا بن تیری مرضی، نمازی بن تیری مرضی، بے نمازی بن تیری مرضی۔ اگر تو نمازی بن کے آئے گا اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا، اگر تو بے نمازی بن کے آئے گا تو یاد رکھ جنت کا منہ تک نہیں دیکھ پائے گا، جنت کی ہوا تک نہیں پائے گا، جہنم میں گیا، جہنم میں گیا۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ تارک نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور یاد رکھیے نماز کا ضیاع، نماز کا نقصان، توجہ، نماز کا ضیاع، نماز کا نقصان دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ بالکل ہی چھوڑ دینا، یہ بھی ضیاع ہے، نقصان ہے، اور یہ بھی ضیاع اور نقصان ہے۔ پڑھتا تو ہے اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، صبح کا جب وقت ملا پڑھ لی، ظہر کا جب وقت ملا پڑھ لی، عصر کا جب وقت ملا پڑھ لی، مغرب کا جب وقت ملا پڑھ لی، عشاء کا جب وقت ملا پڑھ لی۔ یاد رکھیے یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ نماز وہ نماز ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو وقت مقررہ پر اللہ نے کر دی ہے، اسے وقت مقررہ پر نماز ادا کرے گا، وہ نماز نماز ہوگی، وہ نماز نافع ہوگی۔ اگر نماز پڑھتا تو ہے اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، جب دل نے چاہا پڑھ لیا، جب وقت ملا پڑھ لیا، جب دکان سے کسٹمر ہٹ گئے چلے گئے، دکان خالی ہو گئی، اب کوئی آنے والا نہیں، اب اٹھا جی اب مغرب کے ختم جو ہے ٹائم شروع ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، اب ہوٹل کو چھوڑتا ہے، دکان کو چھوڑتا ہے، کاروبار کے اڈے کو چھوڑتا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے آگر جی مرغ کی طرح زمین پہ ٹھونگے مارتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز کو برباد کر دیا ہے۔ جب یہ نماز زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے، اب یہ آسمان کی طرف پہنچتی نہیں، وہی نماز واپسی نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور نماز خود کہتی ہے زیّاک اللہ کما زیّاتنی، تجھے تباہ کر دے اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے میرا بیڑا غرق کیا ہے۔ نماز بھی بد دعا دیتی ہے، نماز بھی میرے بھائیوں بد دعا دیتی ہے، اور جہاں نماز بد دعا دیتی ہے وہاں نمازی کے لیے نماز دعا بھی دیتی ہے، اور دعا اس کو دیتی ہے جو وقت پہ نماز کو ادا کرتا ہے، قیام سکون کے ساتھ، رکوع سکون کے ساتھ، سجدہ سکون کے ساتھ، تشہد سکون کے ساتھ، نماز کے بعد والے اذکار مسنون اذکار سکون کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی جلدی نہیں کرتا۔ اسی کے متعلق نماز کہتی ہے اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح کہ تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اگر وہ نماز کا صحیح حق ادا نہیں کرتا، یہی نماز اوپر جانے کے بجائے پھر واپسی منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور نماز ہی کہتی ہے تجھے اللہ ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں یہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ہم آئے
چند سال کی زندگی لے کے آئے، معلوم نہیں ہم 40 سال گزار چکے، 50 سال گزار چکے، باقی کتنی زندگی ہے کسی کو اپنی زندگی کی کوئی خبر نہیں۔ لیکن یاد رکھیے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب زندگی کا اختتام ہو جائے گا پھر نہ جلدی ہوگی نہ دیر ہوگی، جو وقت مقرر ہوگا اس پہ آ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جب جائے دنیا سے نمازی بن کے جائے، روزے دار بن کے جائے، تہجد گزار بن کے جائے، عبادت گزار بن کے جائے، رب کے قرآن کو پڑھنے والا بن کے جائے، محمد رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرنے والا بن کے جائے، اللہ کی اطاعت کرنے والا بن کے جائے، پیارے پیغمبر کی تابعداری کرنے والا بن کے جائے، اور ابھی دنیا سے جائے ہی قرآن اعلان کر دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او مطمئنہ جان، او مطمئنہ روح، او نیک روح، او نیک جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی رضا کی طرف پلٹ جا، اپنے رب کی خوشنودی کی طرف پلٹ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ادھر سے انسان کی روح نکلے، ادھر انسان کو موت آئے، عرش والا اعلان کر دے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائیے اور میرے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیے۔ یہ مزہ آئے زندگی گزارنے کا، یہ نہیں فرشتے انسان کی روح کو قبض کریں۔ بات توجہ کے ساتھ، فرشتے انسان کی روح کو نکالیں، ابھی روح کو لے کے پہلے آسمان تک نہ پہنچے، اس گندی روح کی سمل اور گندی روح کی بو جس کو فرشتے محسوس کر کے پوچھیں یہ کس خبیث نفس کی روح آ گئی ہے کہ جس نے آسمان کی فضا کو آلودہ کر دیا ہے۔ اللہ